سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. ناظرین، پاکستان میں بجٹ پیش کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ عرفان احمد خان صاحب ہوں گے آج کے پروگرام میں. عام شہری کو بجٹ سے کیا دلچسپی ہے یا اس کو کوئی پتہ ہے کہ بجٹ ہوتا کیا ہے اور کیا فائدہ ہوگا؟ خان صاحب، کیا چل رہا ہے اس وقت پاکستان میں؟ بجٹ پہ تو بڑی بات چیت ہو رہی ہے کہ جو یوٹیوبر ہے، سوشل میڈیا پہ بھی کام کرتے ہیں، ان پہ بھی ٹیکس لگے گا. تو کئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے مطابق سارا کچھ چلے گا. دیکھیں جی، بجٹ بننے سے پہلے جو آئی ایم ایف والے بھی آئے ہیں اور ورلڈ بینک والے بھی آئے ہیں، دونوں کے ڈیلیگیشن میں آ کے بجٹ ڈسکس کیا ہے. اس لیے ہم اس بات سے تو انکار نہیں کر سکتے کہ بھئی ان کا عمل دخل اس بجٹ میں موجود نہیں ہے. یقیناً ان کی بات بھی سنی گئی ہوگی. ایسا ملک جس کا بجٹ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ 600 ارب کا لاس ہے اس بجٹ کے اندر، تو وہ 600 ارب آپ نے کسی سے لے کے پورا کرنا نا. اور وہ مین دینے والے جو ہیں وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ہی ہیں. اس لیے لازمی بات ہے کہ جنہوں نے دینا ہے انہوں نے اپنی شرائط بھی بات بنوائی ہوگی. تو بظاہر ہر بات تو اخبار میں یا سوشل میڈیا پر نہیں آتی، لیکن بعض اندازے جو ہیں وہ چھپتے ہیں کہ جی ہاں میٹنگ ہوئی، اسی باتوں پر ڈسکس ہوا کہ انکم مین جو ہے وہ پاکستان کی حکومت انکم بڑھائے. ان کا جو مین زور ہوتا ہے اسی بات کے اوپر ہوتا ہے. لیکن بظاہر تو کوئی اسی انکم بڑھانے والی بات اس بجٹ میں نظر نہیں آئی. روٹین کی مطلب کاروائی جو ہے وہ تو نظر آتی ہے، لیکن یہ کہ بھئی اس سے کوئی خاص ایسی اسکیمیں پیش کی گئی ہوں جس سے بجٹ کے اندر حکومت کی انکم بڑھ جائے، وہ نظر نہیں ہے. عوام پہ بوجھ ڈال دینا یا سوشل میڈیا پر ٹیکس لگا دینا، یا جو سولار کی نئی لوگ سولار لگا کے اپنے بجلی کا پیدا کر رہے ہیں اس کے اوپر ٹیکس لگا دینا، یہ تو کوئی انکم نہیں ہے. یہ تو بڑی مطلب منیمم جسے بڑی چھوٹی سی اماؤنٹ ہے جو حکومت کو ملتی ہے. اصل تو یہ ہے کہ بھئی ملک کے اندر سرمایہ کاری ہو، ملک کے اندر پروڈکشن بڑھے اور اس سے حکومت کو انکم زیادہ ہو، ٹیکسز زیادہ آئیں، تب تو بات ہے. اب منرل واٹر وغیرہ کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے انہوں نے نئے ٹیکس لگا دیے ہیں. تو اس سے ہر عام آدمی ہی متاثر ہوگا. مشروبات کے اوپر، منرل واٹر کے اوپر یہ ٹیکس لگا کے آمدنی بڑھانا، اس سے حکومتوں کو اتنا، ہاں اس کے مقابلے پہ اپنے اخراجات اگر حکومت کم کرے تو پھر ایک بیلنس سا بنتا ہے، لیکن اس طرح حکومت میں کوئی نہیں آئی. آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کا اور سینٹ وغیرہ چیئرمین وغیرہ کے اوپر 600% اضافہ انہوں نے اپنی تنخواہوں کے اندر کر دیا ہے. جبکہ عام جو سٹاف ہے، سرکاری ملازمین جو ہے، ان کی تنخواہ میں 10% اضافہ تجویز کیا گیا ہے. جو بجٹ میں 6% رکھا تھا، اب انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے خصوصی ہدایت کیا تو 10% کا اناؤنس کیا ہے. پاس کتنا ہوتا ہے؟ جو بجٹ پاس ہونا ہے اس وقت تک دیکھتے ہیں کیا بات بنتی. چلے 10% بھی پاس ہو جائے، کہاں 600% اور کہاں 10%. ایک وہ لوگ جو پہلے ہی کم انکم والے ہیں، ان کی انکم کم ہے، انہیں کو صرف 10% ملے گا، اور وہ جو پہلے ہی لاکھوں میں لے رہے ہیں ان کو مزید 600% اضافہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. تو اس قسم کے بجٹ سے عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا کرتا. یہ تو بڑوں کے لیے بجٹ ہے. کل ہی پنجاب اسمبلی کے اندر جو بات سامنے آئی ہے، وہ جو ہزاروں ایکڑ کی زمین ہے جم خانہ لاہور کے پاس مال روڈ کے اوپر، اتنی نئی جگہوں پر، اس کے اوپر 50 پیسے جو ہے وہ جم خانہ والے ادا کرتے ہیں. لیزنگ، اس کی جو لیز ہے وہ 50 پیسے فی کنال کے حساب سے وہ اس کی لیز دے رہے ہیں. اب بتائیں، جہاں اربوں کی زمین ہو اور اس کو وہ 50 پیسے فی کنال کے حساب سے اس کو دی جا رہی ہو. یہ بجٹ یا حکومت، یہ ملک ہے ہی صرف امیر لوگوں کے لیے ہے، اور امیروں کے ہی فائدے کے لیے نئی سے نئی اسکیمیں آ جاتی ہیں. غریب کے لیے اس بجٹ کے اندر کچھ نہیں ہے. ہاں آپ یہ دیکھ لیں کہ اعلیٰ بجٹ جو اعلیٰ تعلیم کا بجٹ ہے اس میں مزید کمی کر دی گئی ہے. ڈیفنس کا بجٹ بڑھا دیا گیا ہے 30%، اور اعلیٰ تعلیم کا بجٹ جو ہے وہ کم کر دیا گیا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جتنے لوگ بھی حکومت نے اعلیٰ تعلیم کے لیے، ڈاکٹریٹ کے لیے ملک سے باہر بھجوائے تھے، ان میں سے ایک بھی واپس نہیں آیا. وہ سب سرکاری خرچے پر گئے، اسکالرشپ لے کے حکومت پاکستان کے، اور پھر وہیں ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد وہ انہی ملکوں کے اندر سیٹل ہو گئے.
ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا حل تو باہر ڈھونڈنا چاہیے کہ نا حکومت کو. اگر باہر نہیں تو پھر ملک کے اندر ایسے ادارے قائم کریں جو ہائی اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ دلوا سکے، پوسٹ گریجویشن کی ہے، ڈاکٹریٹ وغیرہ کی ڈگری ایسی دے سکے. تو اس لیے اس بجٹ سے نہ کوئی پہلے امید تھی اور نہ ہمیں موجودہ جو سیاسی سیٹ اپ ہے، جو پارٹیاں سیاست کر رہی ہیں، ان سے اس قسم کی کوئی امید ہمیں نہیں رکھنی چاہیے. جو عمران خان صاحب نے سے لوگوں نے امید باندھی تھی، انہوں نے بھی بجٹ جو پیش کیے تھے ان کے اندر بھی کوئی ایسی رعایتیں عوام کے لیے موجود نہیں تھیں. ہائی طبقات کے لیے یقیناً انہوں نے بھی مزید اپنا ہی خرچہ، ان کا جو پرائم منسٹر ہاؤس کا جو بجٹ تھا وہی کئی گنا بڑھا لیا تھا. اب پھر انہوں نے موجودہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی 69 کروڑ روپے کا بجٹ میں اضافہ کر لیا اپنے بجٹ کے اندر. تو اس لیے جو بجٹ پیش ہوا ہے جس پر ابھی بحث ہونی ہے وہ اسی طرح پاس ہو جائے نا جو ہمارے روایت ہے. ہاں، جو ترقی یافتہ ملک ہیں جیسے جرمنی ہے، مہینوں بجٹ کے اوپر بحث ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں تو ایک ہفتے کے اندر 10 دن کے اندر بجٹ کے اوپر بحث ختم کر اس کو پاس کر دیا جاتا ہے. نیا سال مالی سال جولائی سے شروع ہونا ہے اور جون میں بجٹ پیش کیا جاتا ہے، جبکہ جرمنی جیسے ملک کے اندر ایک سال پہلے بجٹ پیش کیا جاتا ہے. 2026 کا بجٹ 2025 میں پیش کر کے تو اس کے اوپر بحث پیسہ شروع ہو جاتا ہے، پھر جا کے وہ پاس ہوتا ہے. تو اس لیے اگر تو اس بجٹ سے کوئی توقع عوام کو نہیں لینی چاہیے، رکھنی چاہیے کہ بھئی اس بجٹ سے کوئی عوامی فائدہ ہوگا. جو بجٹ پیش ہوا ہے اس کے اندر بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ان موجودہ سیٹ اپ سیاسی جو ہمارے میدان میں موجود ہیں پارٹیاں، ان سے میں کوئی توقع رکھتا ہوں کہ یہ کوئی عوامی بجٹ جو ہے پیش کر سکیں گے. خان صاحب، عام آدمی کو کوئی پتا ہے کہ بجٹ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ تو بیچارے رات دن فرض کرے تحریک لبیک کا لے، وہ تو رات دن لگے ہوئے ہیں اس ختم نبوت پہ پہرا دے رہے ہیں، لیکن ادھر انہوں نے کبھی بات نہیں کی کہ بجٹ آ رہا ہے اور لوگوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں. دیکھیں، یہ سب عدالت شمار کے کیس ہوتے ہیں اور اس کا تعلق تعلیم سے ہوتا ہے. جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ یقیناً بجٹ کے اوپر نگاہ رکھتا ہے یا بجٹ کو دیکھتا ہے، لیکن عام آدمی جہاں 3 کروڑ سے زیادہ کی آبادی جو ہے ملک کی وہ سطح غربت سے بھی نیچے زندگی گزار رہی ہو، وہاں کسی کو کیا بجٹ کا پتہ یا کیا بجٹ سے کنسرن ہے. ان کو تو اپنی روٹی پوری کرنی جو ہے مسئلہ بنے وہ ہوتا ہے. تو اس لیے عام آدمی کے پاکستان کے اندر اکثریت آبادی کی جو ہے اس کو بجٹ سے کوئی کنسرن نہیں ہے. ان کو تو یہ ہے کہ ہاں روزمرہ کے مسائل جو ہیں وہ ہمارے حل ہونے چاہیے، ہمیں سبزی سستی مہیا ہونی چاہیے، آٹا سستا مہیا ہونا چاہیے، تو ٹھیک ہے حکومت کا بجٹ کامیاب ہے. نہیں تو جو اس کے اصل جس چیز کے اوپر ملک چلا کرتے ہیں، حکومتیں چلا کرتی ہیں، وہ بجٹ جو ہے اس سے عام آدمی کا کوئی کنسرن نہیں. خاصا تھوڑا سا امریکہ چلتے ہیں. امریکہ میں حالات اندرونی بھی خراب ہیں، جس طرح بڑھ کے لگاتے رہے ٹرمپ صاحب آ کے اور پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کی بھی کوشش کی، مگر دنیا بھی کنٹرول نہیں ہو رہی اور اپنے ملک کے بھی حالات خراب ہو رہے ہیں. کیا دیکھتے آپ؟ دیکھیں، انہوں نے بعض شروع میں ہی ایسی پالیسیاں اختیار کی تھی، ایسے اعلانات، اور جو ان کے پاس پاور ہے اسپیشل اس کا انہوں نے اس طرح استعمال کیا تھا. ایسے آرڈر جاری کرنے شروع کر دیے تھے، آرڈر دینے شروع کر دیے تھے، جس سے بہرحال دنیا متاثر ہوئی ہے. دنیا یورپ بھی متاثر ہوا ہے، یوکرائن جنگ بھی متاثر ہوئی ہے. اپنے ملک کے اندر ان کے اندر بعض ایسے فیصلے تھے جو لوگوں نے پسند نہیں کیے. تو ظاہر ہے کہ ایک پڑھا لکھا ماحول ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو ایک پھر جمہوریت اصل تو، اور جمہوریت کی وجہ سے پھر وہاں پہ ایک پریشر جو ہے ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا تھا. اب جو امیگریشن میں ان کی پالیسی جو ہے جس حساب سے وہ ملکوں سے لوگوں کو ملک سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کے خلاف ایک احتجاج شروع ہوا ہے اور وہ اب بڑھتا چلا جا رہا ہے. جس کے اندر انہوں نے بجائے اس کے کہ جس جگہ پہ احتجاج تھا کیلیفورنیا کے اندر، وہاں کی حکومت کو اسے اس کا حل نکالنے دیتے یا اسے نبرو آسماں ہونے دیتے، انہوں نے خود اپنی وہاں سے مداخلت کی ہے نیشنل گارڈز کے تھرو، اور میرین جو فوج ہے اس کو بھی اس میں انوالو کر کے، تو وہاں حالات پھر انہوں نے بگاڑ دیے. اب 2000 بندہ انہوں نے گرفتار کر لیا ہے. امریکہ جیسا بننے میں 2000 بندہ گرفتار ہو تو اس کا عوامی رد عمل جو ہے وہ ضرور سامنے آتا ہے، اور اس کا ان کو وہ فیس کرنا پڑا ہے. اب فیس کیونکہ کیلیفورنیا کا گورنر یا لاس اینجلس کی جو میئر ہیں خاتون، ان کو کرنا پڑ رہا ہے،
تو بہرحال انہوں نے کرفیو وغیرہ لگایا 1 کلومیٹر کے مربع میٹر کلومیٹر کے ایریے کے اندر. تو وہاں پہ کل حالات اس لیے بگڑ گئے کہ لوگوں نے اسٹور بھی لوٹنے شروع کر دیے تھے اس قسم رد عمل کے طور پہ. تو بہرحال وہ سوسائٹی پڑھی لکھی ہے اور اس پہ قابو پا لے گی 1-2 دن کے اندر. لیکن ایک پریشر بہرحال ڈیولپ ہو گیا جس میں ٹرمپ صاحب کو اپنی پالیسیوں کے اوپر دوبارہ ایک غور جو ہے وہ کرنا پڑے گا، یا اپنی پالیسیز کو کانگریس یا سینٹ کے مارفت جو ہے وہ چلانا پڑے گا. جو اسپیشل آرڈرز ہو، اسپیشل ان کے جو اتھارٹی ہے اس کا استعمال کم سے کم کرنا پڑے گا. اور جو جمہوری روایات ہیں امریکہ کی، سینٹ اور کانگریس جو ہے جو فیصلے کرتی ہے انہیں کو مقدم جانا جاتا ہے. وہی طرز حکومت جو ہے ان کو بھی اپنانا پڑے گا جو بظاہر نظر آ رہا ہے. روس کے ساتھ تعلقات امریکہ کے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، روس کے ساتھ تعلقات امریکہ کے ابھی تک تو انہوں نے کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا ہے. اب جو G7 کی کانفرنس ہو رہی ہے سنڈے سے، اس کے اندر جو ایجنڈا تیار کیا جا رہا ہے اس کے اندر G7 ممالک نے دونوں معاملات کو رکھا ہے. روس کے ساتھ تعلقات کو بھی یہ یوکرائن جنگ جو ہے جو بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور جس طرح کے اب روس نے جو حملے کیے ہیں بعض سول آبادیوں کے اوپر اور ہاسپٹلس کے اوپر بھی کہتے ہیں اس کا میزائل آ کے لگا ہے. تو بہرحال G7 ممالک میں اب کوئی نہ کوئی واضح پالیسی جو امریکہ کو اس G7 کا ساتھ دینا پڑے گا. اور اسی طرح اسرائیل کے معاملے میں بھی جو 5 ممالک نے امریکہ، نیوزی لینڈ، امریکہ نہیں برطانیہ، نیوزی لینڈ، کینیڈا، ناروے، ان ممالک نے جو پالیسی اختیار کی ہے اس کو بھی وہ G7 میں لے کر جا رہے ہیں. تو دیکھیں گے اگلے ہفتے تک کوئی نہ کوئی ایک نیا پریشر جو ہے وہ بہرحال ڈیولپ ہوگا. امریکہ کو بھی اس کا ساتھ دینا پڑے گا جو بظاہر نظر یہ آ رہا ہے. بہت شکریہ خان صاحب. یہ عرفان احمد خان صاحب تھے نا. دیکھتے رہے ہمارے چینل کو، سبسکرائب کر لیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ.